عزیز طلباء و طلبات اور عزیز ناظرین، آداب۔ اردو زبان ایک لنگوا فرنکا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے قبل آپ نے سنا ہے ان کے لیکچر میں، اس سے قبل سنا آپ نے کہ اس کی آغاز، اس کا ارتقاء کن کن مراحل سے گزر کر ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جو زبان کا درجہ تو ان کو حاصل ہے، لیکن وہ ایک مخصوص خطے تک ہی محدود رہتی ہیں، یعنی کہ ان کا دائرہ بہت وسیع نہیں ہوتا۔ زبانیں ہیں جو جن کا آج کے دور میں وجود ختم ہونے کو ہے، یا ان کے بہت ہی کم بولنے والے، یا ان میں شاعری یا ان میں کچھ نثر لکھنے والے، یعنی کہ ادب لکھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں یہ زبان یعنی کہ اردو زبان ایک بہت شیریں زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بولنے کا لہجہ، اس کے الفاظ اور اس کے جو شیرینی ہے وہ سامنے والے کو، یعنی کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتی ہے۔ یعنی کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اردو میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ بالکل یہ گفتگو مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ لیکن جس بنا پر اردو کو ایک عالمی شہرت یافتہ زبان کا درجہ حاصل ہے، وہ بہت ساری، ان کی ایک وجہ نہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ کیونکہ اس نے کئی ادوار دیکھے ہیں ان سے گزر کر، اور چونکہ عربی، فارسی، ترکی، ان زبانوں کے الفاظ اور ہندوستان کی مقامی زبانوں کے الفاظ اس نے اپنے اندر سموئے، لہٰذا اس کو سننے میں یا اس کو پڑھنے والا اس بات کا اسے بخوبی یہ احساس ہوتا ہے یا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہم اس میں اردو کے ذریعے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایسے الفاظ ہیں جو عوام کی یا ہماری سمجھ میں بآسانی آ جاتے ہیں۔ چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو عنوان ہے، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کی غزل گوئی کی خصوصیات۔ غزل اردو ادب میں، یعنی کہ اردو لٹریچر میں اردو کی ایک ہر دل عزیز صنف ہے۔ یعنی جب غزل کا اردو میں غزل نازل ہوئی، یا یہاں اس میں شاعری غزل کے نام سے کی جانے لگی، وہ ایک بہت طویل مضمون ہو جائے گا اگر اس کے پس منظر میں جائے۔ کیونکہ فارسی سے جب یہ اردو میں غزل نام سے اس کو ایک الگ صنف کا درجہ حاصل ہو گیا، تو بہت طویل عرصے تک اس میں فارسی کے اثرات حاوی رہے، اور یہ روایات تقریباً
مرزا غالب کے عہد تک چلتی رہی۔ مرزا غالب نے چونکہ اردو غزل میں فلسفہ پیش کیا، اردو غزل کو زبان عطا کی، اس میں یعنی کہ اس کو بولنا سکھایا، ہر موضوعات پر یعنی کہ جو انسانی مسائل ہیں ان پر شعر کہنے کی کیفیت مرزا غالب کے عہد میں آتی ہے۔ لیکن اس سے قبل ہی اردو اپنے عہد زرعی سے گزری، اور اس عہد میں اس نے عاشق، معشوق، رقیب اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ لیکن کچھ بھی ہو، ان سب کے باوجود بھی غزل اپنے وجود میں آنے کے شروعاتی دور سے یعنی کہ دور اول سے آج تک عوام کی توجہ کا ان کا مرکز بنی رہی ہے۔ چونکہ شمالی ہند سے اردو شاعری دکن تو جاتی ہے، لیکن شمالی ہند میں اس کو وہ رتبہ، وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی شعراء یا عربی کے جو بڑے ادیب تھے وہ انہوں نے اس کو سرے سے خارج کر دیا یا اس کو توجہ نہیں دی۔ بہت سارے ناموں سے اس کو یعنی غیر معیاری، بازارو، کم پڑھے لکھے لوگوں کی زبان وغیرہ وغیرہ کہہ کے اس کو مخاطب کیا۔ لیکن جب اردو غزل دکن کے کیونکہ ولی اردو غزل کے پہلے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی غزل کے کچھ عناصر ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چونکہ غزل کا یہ میں آپ کو معلومات کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ غزل کا ہر شعر آزاد ہوتا ہے، اپنے آپ میں ایک مکمل یونٹ، پوری اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ پورے مضمون کو 2 مصروں میں ہی کہنا ہوتا ہے۔ تو دکن میں ولی سے پہلے بھی ایسے عناصر ہمیں ملتے ہیں، لیکن کچھ جو اس کی خصوصیات ہے، ان کی غزل کے جو عزائد ترکیبی ہے یا ان کی جو دیگر ایسی اس کی خوبی ہے، اس بنا پر وہ کھرے نہیں اترتے۔ لہذا مکمل طور سے اردو غزل کے پہلے غزل کو ولی دکنی، ان کو بابائے غزل کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ لیکن ولی دکنی نے اردو میں ان کی وہ دور جب ولی دکنی اردو میں غزل گوئی کا آغاز کر رہے تھے، اس سے بھی پہلے انہوں نے یعنی کہ آغاز سے پہلے انہوں نے شمالی ہند کا دور کیا، یعنی کہ دورہ کیا، سفر کیا، اور یہاں یعنی کہ شمالی ہند سے مراد یعنی کہ دہلی کا انہوں نے دورہ کیا، اور وہ کئی مرتبہ دہلی کے نواحِ دہلی بھی انہوں نے کے بڑے بڑے شہروں میں گئے۔ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں کے عوام کی جو زبان ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی کہ جس کو ابھی صرف بولی کا درجہ حاصل ہے، لیکن عوام کے دلوں پہ راج کرتی ہے۔ یہ عوام گفتگو اسی بولی میں کر رہا ہے، اس کو زبان کا درجہ ملنے میں کافی دیر لگے گی۔ تو اس نے یعنی کہ ولی دکنی نے ان جو الفاظ تھے جو یہاں کے عوام، شمالی ہند کے کا جو عوام اس کو استعمال کر رہا ہے، ان کو یکجا کیا، ان کی فہرست تیار کی اور ان کا بغور مطالعہ کیا، اور دکن واپس جانے کے بعد انہوں نے اردو میں غزل گوئی کا آغاز کیا۔ اور یہ ایک طویل عرصہ ہے کہ 1700 میں ولی دکنی نے شمالی ہند یعنی کہ دہلی کا سفر کیا، اور 1722 میں ان کا دیوان دہلی آتا ہے۔ چونکہ دہلی میں اس وقت فارسی شاعری کا غلبہ تھا، کہ فارسی شاعری عوام تو نہیں بلکہ خواص کہیں گے اس کو، کیونکہ عوام کی زبان فارسی نہیں تھی، نہ ہی عوام میں فارسی کا اتنا بول بالا تھا، نہ فارسی میں کوئی گفتگو کرتا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چند ایسے الفاظ فارسی زبان کے عوام میں استعمال کیے جانے لگے جو یعنی کہ عوام اس بات کو سے واقف نہیں تھا کہ یہ الفاظ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کس زبان کے ہیں، لیکن عوام میں ان الفاظ کے معنی بخوبی وہ اچھے سے کو جانتے تھے۔ تو ولی
کا دیوان جب شمالی ہند یعنی کہ دہلی میں آتا ہے تو یہاں کے جو فارسی گو شعرا تھے انہوں نے اسی بات کو محسوس کیا کہ ہم جس زبان کو غیر معیاری بازاری اور کئی ناموں سے اس کو جو وہ مخاطب کرتے تھے کہ کم پڑھے لکھوں کی ان پڑھ یا گنوار ایسی زبان گنوار لوگوں کی زبان اس میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں اتنی اچھی ردیف اور قافیے کی پیمائی کی جا سکتی ہے، اتنے عمدہ اشعار کہے جا سکتے ہیں. تو یہاں شمالی ہند میں اردو شاعری کا خاص کر کے اردو غزل کا چرچا شروع ہو جاتا ہے. لیکن شمالی ہند میں غزل کی شروعات ہونے سے قبل دکن یعنی کہ ولی اورنگ آبادی کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمی اہلیت اس پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے. چونکہ ولی کے متعلق اردو کے بیشتر ناقدین اتفاق رائے نہیں رکھتے ہیں. کوئی ان کو ولی گجراتی کہتا ہے، کوئی ان کو ولی اورنگ آبادی کہتا ہے، لیکن چونکہ کوئی ان کو ولی دکنی کہتا ہے، لیکن ولی نام سب جگہ ان کے نام میں مشترک ہے. تو ان کو چونکہ یہ تینوں یعنی کہ گجرات اورنگ آباد یہ دکن میں ہی آتے ہیں تو اس لیے ان کو ولی دکنی پہ زیادہ تر اتفاق رائے رکھتے ہیں. اور چونکہ ولی کی مادری زبان تیلگو تھی جو ادھر یعنی کہ دکن میں بولی جاتی ہے، مراٹھی اور کنڑ وغیرہ جو زبان اس خطے میں بولی جاتی ہے ان سے ولی دکنی واقف تھے. چونکہ دہلی شمالی ہند میں اور دہلی کو شروع سے ہی یہ یعنی کہ ہندوستان کی دارالحکومت کا ایک یہ رتبہ حاصل رہا ہے، یہ یہاں پر یعنی کہ ہندوستان کی یہ راجدھانی رہی ہے. پھر بھی دہلی کو کچھ لوگوں نے یعنی کہ کچھ ادبا نے یا کچھ جو شعرا تھے انہوں نے خاصی توجہ دی ہے. یہاں تک کہ دور حاضر میں آج کے دور میں بھی اگر دہلی میں کوئی مشاعرے وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں تو دہلی کے باہر سے یعنی کہ دیگر ریاستوں سے آنے والے شعرا اپنا کلام پیش کرنے سے قبل سامعین کے سامنے یہ کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج میں میر و غالب کی دہلی میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں. تو ایک عمدہ شاعری ہمارے سامنے آتی ہے یعنی کہ غزل گوئی میں، اور انہوں نے ایسے الفاظ ولی کی جو شاعری ہے ایسے الفاظ بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو دکنی الفاظ ہے لیکن وہ بعد میں ان کو اردو میں تسلیم کیا گیا اور وہ آج کے دور میں وہ اردو کے ہی مانے جاتے ہیں. خاص کر کے اردو چونکہ ایک مشترکہ زبان ہے، سبھی زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتی ہے. آج بھی کئی ایسے الفاظ ہیں انگریزی زبان کے بھی جو اردو میں یعنی کہ فارسی رسم الخط میں لکھے جاتے ہیں اور ان کو اردو میں پڑھنے میں ان کا تلفظ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. تو اردو غزل کا آغاز دکن سے ہوتا ہے اور یہ ایک طویل سفر تھا جو دکن سے شمال تک پہنچتا ہے. لیکن ولی دکنی چونکہ ان کو فارسی پر بھی عبور حاصل تھا، فارسی بھی یہ پڑھتے تھے، فارسی زبان سے بھی واقف تھے، لیکن انہوں نے اردو کو یعنی کہ اس وقت کی ریختہ اس کو زیادہ توجہ دی. اور کیونکہ اس دور میں شمالی ہند میں اس کے مخالفت ہوئی، کیونکہ وجہ یہ رہی کہ یہاں جو فارسی گو شعرا تھے وہ اپنی زبان یعنی کہ فارسی زبان میں جو شاعری کر رہے تھے اسی کو سر فہرست رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس میں اپنے آپ کو کچھ مطلب وہ اعلیٰ طبقہ میں سمجھتے تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے وہ خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہماری جو ہم فارسی بول رہے ہیں، فارسی استعمال کر رہے ہیں یا فارسی میں شاعری کر رہے ہیں تو ہمارا معاشرے میں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن ان کے اس بھرم کو جب ولی کا دیوان شمالی ہند میں آتا ہے تو وہ توڑ دیا اور
یہ ایک کہاوت بھی رہی ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی خطے تک محدود رہتی، کیونکہ زبان کو بولنے والے دنیا میں جہاں بھی جائیں گے وہ اپنی زبان استعمال کریں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جس خطے میں مان لے کوئی اگر بیرون ملک میں جا رہا ہے تو وہاں کی زبان ایک دم اس کو وہ سیکھ لے گا. اپنی زبان کے سہارے ہی وہ وہاں کی زبان کو بولنا سیکھ سکتا ہے، لیکن اپنی زبان کا لہجہ اور اپنی زبان کو وہ کبھی بھولتا نہیں. تو چونکہ اب شمالی ہند میں جب یہ بھرم ٹوٹ گیا اور یہاں عوام میں جو ولی دکنی کے جو اشعار ہیں، ان کی غزلوں کے اشعار ہیں، وہ بالکل سادہ اور صاف گوئی انداز میں ہیں. زبان ایسی ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی ہے، جبکہ عوام میں فارسی کو تو سمجھنا اور پڑھنا بھی دشوار تھا. لیکن اردو میں جو غزل گوئی ولی سے شروع ہوتی ہے، اس کو پڑھنے اور اس کا مطلب، اس کے معنی نکالنے میں، معنی اس کے معلوم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. لہٰذا شمالی ہند میں اس دیوان کو، ولی کے دیوان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، یعنی کہ عوام میں عوام نے اس کو زیادہ توجہ دی اور زیادہ مقبول ہو گیا. تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ چونکہ کوئی زبان جب عوام میں زیادہ مقبول ہوتی ہے تو اس کا سادہ سلیس، اس کے الفاظ کا عوام کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہو جاتا ہے. چونکہ اس دور کے ناقدین نے بھی اس پر اعتراض کیا اور کئی جو شعراء تھے انہوں نے اس کی پیروی بھی کی. جیسے اردو غزل ہی کے ایک شاعر شمالی ہند میں، یعنی کہ مرزا مظہر جانے جانا، اور یہاں دوسرے جو ایسے کئی جو شعراء تھے انہوں نے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی پیروی کی، اور یہاں شمالی ہند میں بھی غزل گوئی کا آغاز انہوں نے شروع کیا. اور جب یہ یہاں شروعات ہو گئی، یعنی کہ شمالی ہند میں غزل گوئی کی شروعات ہو گئی، تو چونکہ وہ پہلا دور رہا شمالی ہند کا، اس دور میں اتنی عمدہ، یعنی یہ کہیں گے کہ اتنی اچھی غزلیں ہمارے سامنے نہیں آتی. لیکن پھر بھی مرزا مظہر جانے جانا کا نام اس لیے قابل غور ہے، یا اس لیے اس کو خاصیت دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے زبان کے استعمال پر زیادہ زور دیا. اور کیونکہ جب فارسی گو شعراء نے اس کا احتجاج کر رہے تھے، اس کے مخالفت کر رہے تھے، تو یہ بے حد ضروری ہو گیا تھا کہ اردو کو اردو کی طرح کہ اس کو زبان کے طور پر اس کو کیسے استعمال کیا جائے اور اس کو عوام میں مقبولیت کیسے حاصل ہو. ان سب پر غور کیا گیا، اور ولی دکنی اس اپنی غزل گوئی میں، یعنی کہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اس پر وہ کھرے اتر رہے ہیں. اب چونکہ ولی کے دور میں دکن میں بھی کئی ایسے شعراء تھے جو مثنویہ لکھ رہے تھے یا شمالی ہند میں قصیدے لکھ رہے تھے. تو چونکہ قصیدہ غزل سے بھی قدیم صنف ہے، اور یہ غزل قصیدے کی تشبیب سے ہی وجود میں آتی ہے. تو جب یہاں یعنی کہ شمالی ہند میں جب غزل گوئی کا آغاز ہوتا ہے، تو چونکہ یہ جن اردو شعراء نے غزل کا آغاز کیا شمالی ہند میں، ان کی اپنی یعنی کہ وہ جو زبان تھی وہ فارسی تھی، فارسی پڑھے لکھے تھے، لہٰذا فارسی کا کچھ اس میں چلن انہوں نے باقی رکھا، یا کچھ ایسے تسبیحات و اشتعارات فارسی زبان سے لیے جو جن کے استعمال کیے بغیر یہ ان کے اردو غزل مکمل نہیں ہو سکتی تھی، اور انہوں نے بخوبی اس کو استعمال بھی کیا. لیکن اس کے بعد کا جو دور آتا ہے جس کو عہد زرعی کہتے ہیں، میر سودا کا دور، اس میں زبان نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور
اردو غزل ایک بہترین اور ہر دل عزیز صنف کے طور پر عوام میں مقبول ہو جاتی ہے، چونکہ یہاں شمالی ہند میں جب اس طرح کے یعنی کہ فارسی تسبیحات و اشتہارات یا اس کے فارسی عناصر یہاں استعمال ہو رہے ہیں، تو محمد حسین آزاد نے اس بات کو اپنے عہد میں کہ یہ غزل میں ہی کچھ غزل کو سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے محمد حسین آزاد نے جو ایک انجمن میں قائم کی، انجمن پنجاب، اس کے ماتحت انہوں نے یہ کہا کہ غزل ہی نہیں، اردو غزل ہی نہیں بلکہ اردو شاعری میں، چونکہ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، یہ بات الگ ہے کہ یہ فارسی کا سہارا لے کر وجود میں آئے، یعنی کہ فارسی کو اس کی ماں قرار دیا، لیکن یہ خالص ہندوستانی زبان ہے اور اس نے عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت یا مراٹھی یا پنجابی زبانوں کے الفاظ تو قبول کیے ہیں، لیکن اس کی اپنی شناخت اردو زبان کی ہے، اور اس کو چونکہ ہندوستانی زبان ہے، اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، اس میں ہندوستانی اشتہارات و تشبیہات کا استعمال کیا جائے، ہندوستانی عناصر کو اس میں پیش کیا جائے، کیونکہ ولی دکنی نے آغاز کیا اور یہاں تک آتے آتے یعنی کہ اردو غزل نے جو کئی ادوار دیکھے ان تک آتے آتے یہ عروج تک پہنچ جاتی ہے۔ اور محمد حسین آزاد نے اپنے خطبے میں کہا بھی تھا کہ یہ ضرور ہے کہ اردو زبان فارسی کے پروں سے تو اڑی ہے، لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ ہم فارسی زبان کے تسبیحات و اشتہارات کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے، اس میں ہندوستانی تسبیحات و اشتہارات، یہاں کے عناصر کو ہم اس میں پیش کریں۔ اب یہ یعنی کہ انجمن پنجاب کے جو جلسے کے ماتحت یہ خطبہ دیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ یہاں ہندوستان میں جو غزلوں میں بھی، خاص کر کے نظمیں تو جب لکھی جا رہی تھی، نظمیں تو عنوان کے تحت لکھی جاتی ہیں، غزلوں میں بھی ایسے عناصر کو پیش کیا گیا کہ لگتا ہے کہ یہاں یہ شمالی ہند یعنی کہ ہندوستان میں ہی بیٹھ کر کے اس میں یہ غزلیں کہی جا رہی ہے اور ہندوستانی عناصر اس میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ محمد حسین آزاد، بقول محمد حسین آزاد، انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم شیری فرہاد، لیلا مجنوں، دجلہ فرات، کوہ ندا یا وہاں کے ایسے پہاڑ، وہاں کے عناصر، ان کو ترک کر کے ہندوستانی عناصر، یہاں کے درخت، چرند پرند، یہاں کے ندی، یہاں کے شہر اور یہاں کے جو دیو مالائی جو تصورات ہیں ان کو ہم پیش کریں، اور اس بنا پر وہ یہ اردو شاعری میں استعمال بھی کیے جانے لگے۔ تو میر نے بھی اس کو ولی دکنی کی جو غزل گوئی ہے اس کا اعتراف کیا ہے۔ ہر دور میں ولی دکنی کی جو غزل گوئی ہے اس کا اعتراف کیا جاتا رہا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ میر کہتے ہیں ولی کی غزل گوئی کے متعلق، خونگر کچھ یوں ہی نہیں ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باسندہ دکن کا تھا، یہ میر کہتے ہیں۔ اور آبرو کہتے ہیں، آبرو شعر ہے تیرا آزاد، اور پر ولی کا سخن قیامت ہے، یعنی کہ ہر دور میں ولی کے بعد کا جتنے بھی ادوار سے غزل گزرتی رہی ہے، سب نے ولی کی غزل گوئی، ولی کی شاعری کو تسلیم کیا ہے۔ اور چونکہ ولی خود اس عہد میں یعنی کہ آغاز ہی میں، اردو غزل گوئی کے آغاز ہی میں ایسی تسبیحات، اشتہارات استعمال کر رہے ہیں، ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ایسے اشعار، عمدہ اشعار انہوں نے پیش کیے کہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دور حاضر کی شاعری ہیں. اور ولی دکنی نے ہندوی اور فارسی، یعنی کہ ہندوی سے مراد ہندوستانی، اردو اور فارسی زبان میں بھی ان کو جو ابھی ذکر کیا ہے کہ ان کو عبور حاصل تھا، اس پر انہوں نے استعمال کیے اس کے الفاظ، اور ضرب المثال بھی انہوں نے اس میں استعمال کیے ہیں، محاورات استعمال کیے ہیں یعنی کہ اپنی شاعری میں. اور چند ان کے اشعار دیکھیے آج یعنی کہ عہد حاضر کے ہمیں دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل آج کے دور کے اشعار ہیں. ولی کہتا ہے، ولی دکنی کہتا ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے. اب دیکھیے عشق، عاشق، معشوق، یہ اردو شاعری خاص کر کے غزل کا ایک یہ چلن رہا ہے کہ غزل میں ان کو استعمال کیا جائے. رقیب، ایسے الفاظ اس میں استعمال ہوتے رہے ہیں. نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے یار جانی سو یاری لگے. یعنی کہ یہاں یہ شعر کس انداز کا ہے، کس دور کا ہے، ان کے یہ محبت اور عاشق اور معشوق شروع سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو ان اشعار کو پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ ولی کے دور کے اشعار نہیں بلکہ عہد حاضر کے اشعار ہے. عہد حاضر میں کوئی غزل کہی گئی ہوگی. نہ ہوئے، دیکھیے یہاں اگلا شعر ان کا، نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے نہ ہوئے اسے ہرگز جگ میں قرار، جسے عشق کی قراری لگے. عشق میں جو بے قرار ہو جائے، عشق کی بے قراری لگے. ایسے اشعار یہ آج بھی انسانی فطرت میں شامل ہیں کہ جب کوئی کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے بے قراری رہتی ہے کہ اس کو اس کا کہیں من نہ لگنا، تو اور ہر کام میں دل نہ لگنا، ہر وقت اپنے محبوب کے بارے میں سوچنا. یہ ایک عشق یا محبت کا ایک پہلا قدم ہے جو ہمیں ولی دکنی کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. اور چونکہ ولی نے ایسے الفاظ، بالکل سادہ الفاظ کا استعمال کیا ہے. اور اگلا شعر ان کا، ہر ایک وقت سن مجھ عاشق زار کو، یعنی کہ زار کو نہیں استعمال کیا ولی نے، زار کو، یعنی کہ یہ دکنی لہجہ ہے، دکنی الفاظ ہے. آج بھی اگر دکن میں جائے تو وہاں اس طرح کے الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے، سننے کو مل جائیں گے. تو ولی کہہ رہے ہیں، ہر ایک وقت سن مجھ عاشق زار کو، پیارے تیری بات پیاری لگے. تو جب اپنے محبوب سے بات کرتا ہے، چاہے وہ اس کو ڈانٹ بھی رہا ہو، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے، کسی عشق ہو جاتا ہے تو اس کی وہ بات بھی ڈانٹ بھی پیاری لگتی ہے. تو یہ ولی کے یہاں ہمیں بخوبی دیکھنے کو مل رہا ہے. اور ولی تو کہے، اگلا شعر ہے، ولی کوں کہے تو اگر اکے بچن، اکے بچن، دیکھیے ولی کوں کہے تو اگر اکے بچن، یہ بھی دکنی لہجہ ہے، دکنی انداز میں کہہ رہے ہیں. رقیبہ کے دل کو کٹاری لگے. رقیب یعنی کہ جو محبت کا دشمن ہوتا ہے، جو ایک ہی محبوب سے دو محبت کرنے والے ہوتے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں. تو ولی کا یہ شعر آج بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ولی کو کہے تو اگر اکے بچن، رقیبہ کے دل میں کٹاری لگے. تو دیکھیے اس کو، اس شعر کو سمجھنے، اس کے معنی تک معلوم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ شمالی ہند میں غیر اردو دا، یعنی کہ معمولی پڑھا لکھا انسان بھی اس شعر کے معنی برآمد کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے آج کے دور میں بھی. اور ولی اردو غزل کے بابائے غزل کہلاتے ہیں. ان کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں، یعنی کہ ضرب المثال کا استعمال، محاورات کا استعمال، اور زبان کی صاف گوئی، سادگی،
ایسے الفاظ کا استعمال جو جن کو عوام میں سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، ایسے انہی خوبی کے بدولت، انہی خوبی کی وجہ سے ولی ایک منفرد شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی غزل گوئی آج بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ عہد حاضر کے غزل گو ہے، عہد حاضر کی ان کی شاعری ہے، اور یہ تقریر مسلسل جاری رہے گی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں۔ Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study IGNOU offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join IGNOU's PG Diploma in Electronic Media. عزیز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، اور تقریر یعنی کہ جو موضوع ہے اس پر بحث ہو رہی ہے، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کی غزل گوئی کی خصوصیات۔ BUDC 132 132 یہ کورس کوڈ، اور چونکہ بات چل رہی ہے غزل گوئی اور وہ بھی ولی دکنی کی، ولی دکنی کے متعلق جیسے ابھی ذکر کیا کہ وہ فارسی ادب پر بھی ان کی پکڑ تھی، یعنی کہ فارسی زبان بھی ان کو بخوبی آتی تھی، چونکہ فارسی اس دور میں اتنی ضروری تھی کیونکہ مکتب میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور چونکہ شمال، جنوب یا مشرق اور مغربی ہندوستان میں کہیں بھی کوئی ایسی کوئی جامعات قائم نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ یونیورسٹیز نہیں بنائی گئی تھی، لہٰذا تعلیم حاصل کرنے کا جو مرکز ہوتا تھا وہ مدارس ہوتے تھے، اور مدارس میں فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ تو فارسی اس وقت، فارسی اس دور کے، اس عہد کے
بیشتر جو ادبا ہوئے ہیں، وہ بیشتر شعرا ہوئے ہیں، ان کو فارسی کی معلومات بھی ضرور حاصل ہوتی تھی. اور اس لیے جیسے ابھی ذکر کیا، جیسے آج کے دور میں انگریزی اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹی کالج میں پڑھائی جاتی ہے، اور انگریزی پڑھنا ایسا ہو گیا کہ جو انگریزی زبان کو بولے گا، انگریزی بولے گا، انگریزی میں کام کرے گا، تو اس کو پڑھا لکھا تسلیم کیا جاتا ہے. یہی بات اس عہد میں فارسی کے متعلق کہی جا سکتی ہے. چونکہ فارسی سرکاری زبان ہندوستان میں 1835 تک رہی. 1835 میں انگریز حکمران نے اس کی جگہ ہندوستانی یعنی کہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا. اور جب اس کو سرکاری زبان قرار دے دیا تو اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی. ادب تخلیق ہونے لگے، بہت ساری اصناف وجود میں آئی. شاعری اور نثر دونوں میں بہت ساری ایسی اصناف ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جن کی بدولت اردو زبان نے دن دگنی رات چوگنی جو ترقی کی. لیکن ہر دور میں غزل کا ایک الگ یعنی کہ منفرد مقام رہا ہے. اس پر اعتراضات بھی ہوتے رہے، اس کی حمایت میں بھی کچھ ادبا آتے رہے، لیکن یہ اردو غزل اپنے جو قدم ہے مضبوطی کے ساتھ آج بھی جمائے کھڑی ہے. اور ولی بیشتر شعرا کے جو ہے نا ان کو وہ یعنی کہ جو آج کے دور کے بھی شعرا ہے وہ ان کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم نے غزل گوئی کی تعلیم، ہمارے یہاں غزل گوئی کا آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے. اب چونکہ جب آغاز ہو گیا، اس کو شمالی ہند میں اس کی شروعات ہوئی دیوان کے آنے کے بعد میں، اور یہ ہر دل عزیز صنف بن گئی. اس میں یعنی کہ فارسی جو الفاظ ہے، فارسی تشبیہات، ضرب المثال، ان کو اس میں استعمال کرنے سے گریز کیا جانے لگا، تو اس میں ہندوستانیت ہمیں دیکھنے کو ملنے لگی. اب چونکہ جب ولی کے بعد کا جو دور ہے، سراج اورنگ آبادی، جو دوسرے ہمارے آج کے جن کی غزل گوئی کی خصوصیت بیان کی جائے گی، وہ سراج اورنگ آبادی ہے. کیونکہ اورنگ آباد بھی دکن ہی میں ہے اور ولی کے ایک دم بعد کے شاعر ہیں. یعنی کہ شمالی ہند میں جیسے ولی کا دیوان پہنچتا ہے، یہاں چرچا تو ہونے لگا اردو غزل گوئی کا، لیکن ولی کے ایک دم بعد میں سراج اورنگ آبادی نے اردو غزل کے دامن کو وسیع کیا. اس کو بہت عمدہ انہوں نے غزلیں کہیں. یہ روایت یعنی کہ سراج اورنگ آبادی نے ولی دکنی سے کی طرح ہی اس کو قائم رکھا. اور ولی دکنی کے بعد کے یعنی کہ سراج اورنگ آبادی، ولی دکنی کے بعد کے جتنے شعراء ہیں ان میں سراج اورنگ آبادی کو اعلیٰ حیثیت حاصل ہے. ولی کے بعد اور عہد میر یعنی کہ میر اور سودا کے عہد میر اور سودا سے قبل، میر اور سودا سے قبل اور ولی کے بعد میں جتنے شعراء ہوئے ہیں اردو غزل کے، ان شعراء میں سراج اورنگ آبادی کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے. ان کے عہد کے جو تذکرہ یعنی کہ سراج اورنگ آبادی کے عہد کے جو تذکرہ نگار ہیں، جنہوں نے تذکرے لکھے ہیں، انہوں نے سراج اورنگ آبادی کے حالات زندگی یعنی کہ ان کے سوانح جو قوائف ہے ان کو نہ کے برابر بیان کیا ہے. اس کی ہو سکتا ہے کہ ولی کا دیوان تو وجود میں آ گیا اور سراج نے بھی اردو میں غزل گوئی کا آغاز کیا، لیکن اس عہد میں دکن اور شمال دونوں میں شاید یہ اس دور کے جو شعراء ہے ان کو یہ بات ان کے دل و دماغ میں رہی ہو کہ ہو سکتا ہے اس کو اتنی مقبولیت نہ حاصل ہو، اس لیے تذکروں میں ان کے حالات زندگی ہمیں نہ کے برابر ملتے ہیں. اور چونکہ آگے چل کر ان کی
غزل گوئی کی بدولت ان کی اردو ادب میں اچھی خاصی شناخت بن گئی. تو انہی کے یعنی کہ سراج اورنگ آبادی کے عہد کے ایک تذکرہ نگار ہے جن کا نام ہے لچھمن نارائن شفیق. یہ ان کے ہم عصر ہیں اور انہوں نے ان سے 2 بار ملاقات بھی کی سراج اورنگ آبادی سے، لیکن ملاقات کے دوران بھی شاید ان کی جائے پیدائش، سن پیدائش یہ معلوم نہ کیا ہو، لہٰذا سراج اورنگ آبادی کی جو پیدائش ہے اس پر بھی جو ہمارے اردو کے ناقدین ہیں وہ ایک رائے نہیں ہے، یعنی کہ کسی ایک رائے پر قائم نہیں رہے ہیں. اور اپنے وہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ لچھمن نارائن شفیق اپنے تذکرے، ان کا جو تذکرہ ہے اس تذکرے کا نام ہے چمنستان. چمنستان کے نام سے انہوں نے یہ تذکرہ تصنیف کیا ہے. اس میں سوانحی حالات ہمیں اس میں ان کے دیکھنے کو نہیں ملتے، بہت کم ملتے ہیں اگر ملتے بھی ہیں تو. اور چونکہ 1940 میں سراج اورنگ آبادی کا جو کلیات ہے اس کو عبد القادر سروری نے مرتب کیا، اور انہوں نے بھی یعنی کہ عبد القادر سروری نے بھی اس کلیات میں ان کے سوانحی قوائف، ان کے حالات زندگی کے متعلق کوئی زیادہ معلومات فراہم نہیں کرا پائے ہیں. اور چونکہ سراج کی جو شاعری ہے، سراج کی جو غزل گوئی ہے، ان کے جو غزلوں کا جو دیوان ہے وہ ان کے بھائی جس کا نام ہے عبد الرسول خان، شاہ عبد الرسول خان، اس نے 1739 میں اس کو مرتب کیا. اور انہوں نے یعنی کہ جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس میں ان کے حالات زندگی اور سنہ پیدائش کے بارے میں کچھ ان کی معلومات ہمیں اس میں نہیں ملتی ہے. اور جو انہوں نے اس کا دیوان مرتب کیا اس کا نام رکھا انہوں نے انور السراج کے نام سے. یہ دیوان ہمیں اس میں ان کے یہاں اردو ادب میں دیکھنے کو ان کے ملتا ہے، یعنی کہ اس نام سے یہ منظر عام پر آتا ہے. شاہ عبد الرسول خان کے مرتب کردہ اس دیوان میں کی بنیاد پر اس دیوان کو بنیاد بنا کر یعنی کہ آنے والے دور میں اس عہد میں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں عبد القادر سروری جن کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے جو کلیات مرتب کیا اس میں کل یعنی کہ انہوں نے یہ دیکھیے کل سرمایہ کتنا ہے. وہ کل سرمایہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں 3600 اشعار ہیں، اور اس میں ان اشعار میں مثنویوں کے 1504 اشعار ہیں، فردیات، قصیدے اور مستزاد، بازگشت اور منازعات کے 128 اشعار ہمیں ان کے کلیات میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو عبد القادر سروری نے یہ مرتب کیا ہے. اور 9 رباعیات ہے، 50 مخمسات ہے اور 4 ترجیبند ان کے اس کلیات میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جب یہ کلیات مرتب ہونے کے بعد انہوں نے کہ عبد القادر سروری نے مرتب کیا اور یہ منظر عام پر آیا تو اس میں ان کی پوری جو تخلیقات ہے وہ یکجا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. سراج اورنگ آبادی کی شاعری میں عشق کا عنصر غالب ہے، یعنی کہ چونکہ سراج اورنگ آبادی کے متعلق کہتے کہ یہ صوفیانہ انداز بھی انہوں نے اختیار کیا ہے، صوفیانہ شاعری بھی ان کی ملتی ہیں، لیکن انہوں نے صوفیانہ جو اشعار کہے ہیں وہ عشق مزاجی، عشق حقیقی نہیں، عشق مزاجی کو عشق حقیقی تک لے جانے کی راہ انہوں نے ان کے ہاں ہموار انہوں نے کی ہے. یعنی کہ سراج اورنگ آبادی اپنی شاعری میں اپنی غزلوں کے ذریعے عشق حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ عشق مزاجی کو قرار دیتے ہیں. اور ان کے یہاں سراج اورنگ آبادی کے یہاں
چونکہ دکنی الفاظ، کیونکہ انہوں مراٹھی زبان، فارسی زبان اور ان کو تیلگو زبان سے بھی ان کی واقفیت تھی، تو ایسے الفاظ بھی ان کے یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو مشترکہ طور پر جو مراٹھی کے الفاظ اردو داں سمجھ سکے یا تیلگو الفاظ اردو داں اس کے جو معنی ہے اس کو سمجھ سکے، تو سراج کے یہاں بھی ایسی خصوصیات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سراج غم عشق کو شعوری طور سے اپنے اندر اتار لیتے ہیں اور پھر اس کی ساری کیفیت سرشاری طور پر سرشاری کے ساتھ میں اس کا اظہار کر دیتے ہیں، یعنی کہ غم عشق کو۔ اور دیکھیے ان کے اس طرح کے، یعنی کہ اس کیفیت کے ان کے اشعار دیکھیے، وہ کہتے ہیں اے جان سراج ایک غزل درد کی سن جا، اے جان سراج ایک غزل درد کی سن جا، مجموعہ احوال ہے دیوانہ ہمارا۔ تو یہاں ان کی شاعری میں غم عشق دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرا شعر ہم مثال کے طور پر ان کے اس کیفیت کا یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ان سے یعنی کہ استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر تڑپنا تل ملانا غم ہے، تڑپنا تل ملانا غم ہے، جلنا خاک ہو جانا۔ اور آگے کہتے ہیں یہی ہے افتخار اپنا، یہی ہے اعتبار اپنا۔ تو یہاں دیکھیے محبت میں جلنا، خاک ہو جانا، تڑپنا، یہ الفاظ بھی سراج کے یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سراج کیونکہ ناقدین یعنی کہ جو نقاد ہے اس دور کے عہد حاضر کے بھی ناقدین نے دکن کے ولی کے بعد سراج کی شاعری کو ثنائی کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ سادگی، پرکاری اور بے ساختگی سراج کی شاعری کا ترائے امتیاز قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ ترائے امتیاز ہے ان کے یہاں۔ ان کی شاعری یعنی کہ ان کی غزل گوئی میں، سراج اورنگ آبادی کی غزل گوئی میں سادگی، پرکاری اور بے ساختگی یعنی کہ وہ اس کا ترائے امتیاز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے سراج اورنگ آبادی نے بھی اردو غزل کے دامن کو وسیع سے وسیع تر کیا اور اس کو اس عہد میں، اپنے عہد میں، اور چونکہ شمالی ہند کے جو پہلی جو کھیپ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ہندوستانی میں یا اردو میں شاعری کر رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے راہ ہموار کی، ان کی ایک راہ روی کی کہ کس طرح اردو میں غزل گوئی کے ذریعے عوام کوئی صنف تک پہنچایا جا سکتا ہے یا عوام میں اس کو ہر دل عزیز بنایا جا سکتا ہے۔ تو سراج اورنگ آبادی کے چند اشعار دیکھیے کیسے وہ کہتے ہیں، ہے کہاں چہرہ زری والا، ہے کہاں چہرہ زری والا، چشم بلبل بھی بختری والا۔ تو یہاں سراج اورنگ آبادی کے یہاں بھی کچھ عناصر ہمیں ولی دکنی کی غزل گوئی کے دیکھنے کو مل رہے ہیں، یعنی کہ اس کی یہ پیروی کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سراج کے یہاں محاورے اور ضرب المثال کا استعمال بہت یعنی کہ خوبی کے ساتھ میں استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے اشعار میں ضرب المثال، محاورے اور دوسرے ایسے عناصر استعمال کیا ہے کہ وہ اس طرح انہوں نے اس کو اس میں سمو دیا کہ دیکھنے میں اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ایک یہ ان کی شاعرانہ خوبی رہی ہے۔ کیا ہوا، شعر دیکھیے اس طرح کا، کیا ہوا گرچہ یار ہے نزدیک، کیا ہوا گرچہ یار ہے نزدیک، یار سے مراد محبوب، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل ہے، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل ہے۔ تو یہاں بالکل پرکاری، سادگی الفاظ کا استعمال اور
سادہ سلیس انداز، یہ سراج کے یہاں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور سراج کو زبان پر عبور حاصل تھا، جیسے ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کے یہاں صوفیانہ انداز بھی ان کی غزلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور وہ خود صوفی سنتوں سادھوؤں کی سنگت میں ان کے ساتھ انہوں نے ایسے وہ گھل مل جاتے تھے کہ مانو یہ بھی خود ایک صوفی ہو. بڑے صوفی کے طور پر ان کو لوگ اس نظروں سے دیکھتے تھے. مراٹھی زبان ان کو بخوبی آتی تھی، ان کو عبور حاصل تھا مراٹھی زبان. لہٰذا یہاں یہ بات صاف طور سے کہہ دینا لازمی ہوتا ہے کہ شاعر کسی بھی زبان کا اکیلے اپنی زبان کی بنا پر وہ ایک بڑا شاعر نہیں بن سکتا. شاعر کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ جس زبان کا شاعر ہے اس زبان یا اس خطے کے یا اس ملک میں بڑے پیمانے پر بولے جانے والی دیگر زبانوں کی ایک دو ایسی زبان ان سے واقفیت ہونا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے. تبھی وہ بین الاقوامی سطح کا شاعر بن سکتا ہے یا قومی سطح کا شاعر بن سکتا ہے، اور اس کی شاعری پھر کسی سرحدوں کی پابندی نہیں کرتی، یعنی کہ وہ ایک مخصوص خطے کا شاعر نہیں رہتا. تو چونکہ ان کو یعنی کہ سراج اورنگ آبادی کی زبان شاعری کر رہے ہیں اردو زبان میں، لیکن فارسی، مراٹھی، تیلگو اور وہاں کی دیگر دکنی کئی زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا. لیکن انہوں نے ان زبانوں کے الفاظ کو بھی اتنی خوبی اور ایسی صلاحیت کے ساتھ میں اپنے اشعار میں، اردو غزل کے اشعار میں سمو دیا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ شاید اردو ہی کے الفاظ ہیں. اور یہی ایک اچھے شاعر کی یہی خوبی ہوتی ہے. ان کے اشعار دیکھیے مثال کے طور پر کچھ. اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، محبوب کے متعلق کہہ رہے ہیں. ان کے اردو غزل کی، جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ اردو غزل میں یعنی کہ عاشق اور معشوق سے متعلق باتیں کرنا، عورتوں کے حسن کے متعلق بات کرنا، عشق کے متعلق بات کرنا، یہ غزل کی بنیادی خصوصیات رہی ہے. اور یہاں اس شعر میں دیکھیے، اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں سو چمن ایجاد کرے گا. دیکھیے بالکل ایسے الفاظ، بالکل سادہ الفاظ ایجاد کرنا، یعنی کہ وہ بنا لینا، کھوج کر لینا اور اس کو ایک آوشکار کر لینا، ایسے ایجاد کرنا. یعنی کہ محبوب کے چہرے کی کیا خصوصیت گنا رہے ہیں کہ جو کوئی اس پھول سے چہرے کو یاد کرے گا، ہر آن میں سو چمن یعنی کہ باغ. اس کو دیکھیے، محبوب کے چہرے کو ایک چمن سے تشبیہ دیتے ہیں اور کتنی خوبی کے ساتھ میں اپنے محبوب کی یہ خصوصیات بیان کر رہے ہیں. اگلا شعر ان کا سراج اورنگ آبادی کا. جس بیت میں تعریف لکھوں اس کی بھوں کی، بھوں یعنی کہ آنکھ کے جو ہماری بھوں ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جس بیت میں تعریف کروں یا تعریف لکھوں اس کی بھوں کی، اور البتہ حالاتی بھی اسے یاد کرے گا. یعنی کہ جہاں محبوب کی بھوں کی جو تعریف ہے اس انوکھے انداز میں کرتے ہیں. اور اگلا شعر انہی کا یعنی کہ سراج اورنگ آبادی کا. وہ کہتے ہیں، جلتا ہے سراج آتش ہجرا میں صنم کی، جلتا ہے سراج آتش ہجرا میں صنم کی، کس دن دل غمگین کو میرے ساد کرے گا، کس دن دل غمگین کو میرے ساد کرے گا. محبوب کے غم میں، اس کی محبت میں جلتے رہنا، اس میں مبتلا رہنا، اس کے غم، اس کی محبت میں ہر وقت اس کا دل و دماغ پر اس کے چھائے رہنا، محبوب کی محبت
اس کے متعلق کہتے ہیں کہ کس دن دل غمگین کو میرے ساتھ کرے گا، یعنی کہ کب ہم اپنی جو مہربانی ہے وہ کب مجھے میرے اوپر آپ کی عنایت ہوگی. اس طرح ان کے اشعار دیکھیے. اور دوسرا ایک اور اشعار دیکھیے ان کا، ہوا ہوں ان دنوں مائل کسی کا، ہوا ہوں ان دنوں مائل کسی کا، نہ تھا میں اس قدر گھائل کسی کا. محبوب سے جب آنکھیں ملتی ہیں، دو چار ہوتی ہے، آنکھیں چار ہوتی ہے، یعنی کہ کہتے کہ مائل اس کی طرف مخاطب ہو رہا ہوں، توجہ دی ہے میں نے اس کی طرف، اس کو یعنی کہ اس پہ میں فریبتہ ہو گیا ہوں. کہتے ہیں کہ ہوا ہوں ان دنوں مائل کسی کا، نہ تھا میں اس قدر گھائل کے، یعنی کہ اس سے پہلے میرے اوپر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے جیسا میں اس کے اپنے محبوب کی محبت میں مائل ہو کر کے، یعنی کہ میرا دل گھائل ہو گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یعنی کہ اس کے معنی اور مفہوم بھی بآسانی برآمد ہو رہے ہیں، برآمد کر رہے ہیں. یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ شعر بہت سادہ ہے، بہت سلیس انداز میں ہے، اور الفاظ کے استعمال کرنے کا، یعنی کہ یہ دیکھیے مائل اور گھائل، دیکھیے یہ دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان دونوں الفاظ نے اس شعر کی جو خوبی ہے وہ بڑھا دی ہے، اس کی سادگی بڑھا دی ہے. اور ایک شعر اور سراج اورنگ آبادی کا، یہ کہتے ہیں کہ غم گیسوسی اپنے گرہ کھول، غم گیسوسی، یعنی کہ سی یہاں یہ دکنی انداز کہیں گے اس کو، کہ سی سوں کوں یا آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں. غم گیسوسی اپنے گرہ کھول، کھلے تا عقیدہ مشکل کسی کا، کھلے تا عقیدہ مشکل کسی کا، یعنی کہ محبوب کے زلفوں میں کہتے ہیں نا کہ تیری زلفوں میں گرفتار ہو گیا. یعنی کہ یہاں اس دور میں اردو غزل کا ابتدائی دور ہے، اس دور میں بھی ایسے اشعار محبوب کے زلف کے متعلق کہنا ایک بہت بڑے شاعر کا ہی کام ہو سکتا ہے. ایک اچھا اور معیاری شاعر ہی اس طرح کے اشعار کا استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں سراج اورنگ آبادی جو اردو غزل کے ایک عظیم شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ولی دکنی کے بالکل ایک دم اس کے بعد اردو غزل میں اپنی یعنی کہ طبع آزمائی کی، اور اس صنف میں وہ مقام حاصل کیا کہ دکنی شعراء میں یعنی کہ دکن کے شعراء میں ولی کے بعد ان کو دوسرے نمبر کا شاعر تسلیم کیا جاتا غزل کے متعلق. اور چونکہ یہ سراج اورنگ آبادی کے عہد میں شمالی ہند میں جب سراج اورنگ آبادی دکن میں شاعری کر رہے ہیں، وہ عہد ہے کہ شمالی ہند میں بھی اس وقت اردو غزل کا چرچا شروع ہو گیا، اردو شاعری کا چرچا شروع ہو گیا. حالانکہ وہ پہلا دور ہے، لیکن انہوں نے بھی یعنی کہ شمالی ہند کے شعراء نے بھی سراج اورنگ آبادی کی شاعری کو تسلیم کیا ہے، اس کو اہمیت دی ہے، اور اس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے. تو سراج کے یہاں ہمیں زبان کی صاف گوئی، ضرب المثال، محاورات، تشبیہات، اشتعارات اور ایسی بہت ساری خوبی، زبان پر عبور حاصل ہونا، زبان کی سادگی، الفاظ کا انتخاب، ان سب پر ایک انہوں نے ایسی ان کے یعنی کہ سراج اورنگ آبادی کی گرفت تھی، جس کے بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سراج اورنگ آبادی اردو غزل گوئی میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، اور ان کی شاعری اردو غزل میں یعنی کہ اردو غزل کے متعلق اردو غزل میں ان کے ولی کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. اور شمالی ہند میں یہ اگر فہرست بنائی جائے تو ان کو اس دور میں سر فہرست رکھا جا سکتا ہے. اس طرح سراج اورنگ آبادی اور ولی دکنی کی غزل گوئی کی خصوصیات، ان کے یہاں کن عناصر کو استعمال کیا گیا، ان کے یہاں زبان کا استعمال، اور انہوں نے اپنی شاعری کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے کس طرح کس انداز میں انہوں نے پیش کیا، الفاظ کا انتخاب،
और सादा सलीसपन, इन सब की बिना पर हम कह सकते हैं कि दोनों शोरा उर्दू गज़ल के आगाज़ में ही इन दोनों शोरा का उर्दू गज़ल की दुनिया में अहम मकाम है। और जब तक उर्दू गज़ल ज़िंदा है ये दोनों शोरा भी ज़िंदा रहेंगे और इनकी शायरी को अहमियत दी जाती रहेगी। इसी के साथ इस तकरीर को इख्तिताम तक ले जाते हैं। फिर मुलाकात होगी। आदाब। Do you wish to be part of a television studio like this or any other media system? Or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOEDS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media, and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. So
Now you are looking the program of School of Extension and Development Studies. Today's program focused on Introduction to Health and Development. This is one component of MADVS. Briefly, I will give you I would like to give you the about program and courses of MADVS. This is MA in Development Studies, which comprises various courses of development studies, and that is need of the hour. And it covers almost entire themes within this curriculum MA program, like sociological development thinkers, theories, issues, challenges, gender, research method. Health and development is one of the course of this program. And health and development is not only one course of this program, rather it has offered through other programs also, like MA in Corporate Social Responsibilities and Health and Population Studies. This is a most important program and course which covers and caters the today's need of health and development. And MADV is 115 is the course code, offered only MADVS, but also, as I said, 3 other programs has covered this course, and it is very critical and important issues. Today we are going to discuss introductory lecture of this course, and this play a significant role of today's society. When we talk about health, certainly health is a most important component or concept, how redress it issues, because health is a major issue of development, whether international level or national level. It has given very importance, and you see directly, indirectly, it has linked with development. And that is this program's course is health and development. So now we will start with the concept of health. Health has discussed various issues, and conventionally health was often viewed as absence of disease, and this is not the correct and appropriate conventional approach. In this definition, many aspects of health has excluded, like illness, physical disorder, and undiagnosed health problems. Health is not only the absence of disease like malaria, chikungunya, or whatever
well-known disease. If there is no problem, maybe other sickness problem, illness problem, and physical disorders. Physical disorder, if somebody is disabled, there is almost 17 types of disorders. And it is not a disease, not diagnosed as disease. Undiagnosed health problem is very common today's world, and the concept of disease has limited to include only those abnormal conditions of organism which are proved through pathology. If through pathology a person is diagnosed a health problem, a particular disease, then only it is not the health absence of health. Health is a broader concept. Briefly, I will cite one distinction between illness and disease. Illness or sickness, more or less same, and disease has different connotation. One person may be ill or sick, feeling ill or sickness, but not necessarily the person is have any disease, diagnosed any disease. It is very common, like cough and cold we feel every day. In seasonal transmission, seasonal change, but this is not a disease. This is illness and sickness. So, the health aspect has covered a broad issues of, that is, illness is a social, psychological feeling, perception of society that person is ill, not necessarily diagnosed, and that's why the problem comes into. So now we come to the next, that is conventional approach of health was confined within biomedical paradigm and excluded individual belief. Like in many society, you will see the belief make person illness or sickness, and sometimes disease is not considered as a problem, health problem. Sometimes behavioral aspect, the notion of normal and abnormal is also relative, determined by socio-cultural context. One example I would like to give you, that one society may see particular health problem as disease, while other society may not consider it's normal, as it is normal, like escherichiasis, a intestinal worm problem, very widely spread among young children in Nigeria. It has failed diagnose this is a problem, but that society don't consider it a health problem. I mean, this is a disease, but the conception of society don't consider it as a health problem. It is this is a new
thought new come up in the health science, and that's why social aspect has given importance. One society also, second example I can give you, schistosomiasis. It is also a health problem in blood vessels, widely prevalent in Egypt, but not considered as disease. So, place or society, many places similar type of system comes up, and that is not considered as disease, because the person is guided by social norms and values. If they don't consider it disease, it is very difficult to consider it a health problem. I will give you another example. In our own society, Indian society, long back earlier, smallpox and chicken pox is considered as a curse of God. It is not a health problem. And after a certain time, its medicine, its vaccine came up, and people recognize. And that's why the social conditioning, religious faith, and social norms and value decide the health concept, and until unless social norms and value is not included in the concept of health, it is very difficult to come up with a correct remedy or improve health education. This is most of the important component. Taking this, people have belief and behavior related to health, and that esteemed socio-cultural perception. Until unless this perception will not change through health education, then proper concept of health will not come up. So, keeping all these two notions, the WHO came up with new definition, that is in 70s. They defined health is not only absence of disease or something diagnosed disease. Their health is a wider concept which include and defined as a state of complete well-being of physical, mental, and social conditioning. If a person is sound health, then it must be the sound health, sound physical condition, sound social condition, and psychological. So, if a person feels like this, then it is a proper health, a healthy person. If health is not properly looked into these three components, physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. This definition of WHO is very remarkable and accepted worldwide. So,
a broader understanding of health development under 6 important components looked into. We will discuss 6 components, and within that these things will discussed in details. And before that, I would like to give you the proper WHO definition, how properly implemented. Take a look of this global demographic indicators of health and development. Both are linked, very closely linked. I have discussed here the 4 parameters of health as well as development. First is the most important is mortality rate. Mortality rate is one of the important indicator for any health and development, both indicators. Mortality rate is not itself only a demographic indicator that how much mortality in per thousand and particular proportion people are dying. Rather, it indicates how people are dying and what are the health condition, and the society's health condition reflect. So 4 indicators, mortality rate, I have discussed here the worldwide, world more developed, less developed, as well as the 3 different phases, like what was in 1950s and what was in 2000 and what was in 2050 and 55. It is a projection because 2050 and 55, it is a projection given by United Nations, and it indicates that in 55 worldwide we have mortality rate 17.4, and gradually it has decreased to 8.4 after 50 years. But again, projection is this slight change in 50-55. Projection is projection, not exactly it is reflected the actual situation. So the major concern here we have the 50 years how we have traveled. Mortality rate in more developed region, less developed region, and 2 factors is very important. First, more developed region have better health condition, less mortality rate, and less developed region has higher mortality rate. So it shows, but the changes also reflected in 50 years. This trend has gone down, but developed countries trend initially they achieved, and now they have little bad conditions, slightly bad condition with less developed countries, because they have already achieved the
life expectancy, higher life expectancy. So their problem is also more because old age people have more health problems, and this type of problems comes up. So first is the mortality rate, second infant mortality rate. Infant mortality rate refers that a society has how much chance of infant survival up to 5 years. That is also indicator of health and development. Again, we have compared with 50 years and with more developed and less developed countries, and you can ask question and you can see, you can analyze yourself how situation is changes after 50 years. Third, the most important is fertility rate. Fertility rate in the worldwide certainly gone down from 4.8 to 2.1. That is almost replacement level. But this is more applicable, rather it has reduced in developed countries, but in less developed countries it has less reduced. And population boom in some area is good, and other area it is not up to the mark. Because wherever poverty is more, you will see these four demographic indicators is alerting a sign of development. How much development indicators are. So last is the life expectancy, and worldwide life expectancy is further whatever we had in 55 and 60 and what is now. Certainly it is reducing, but again difference you will see more in developed countries, and this is an important demographic indicators of health and development. So now we will take 5 minutes break, and thereafter we will come up with continue this session on health and development, and I hope you will get a very good knowledge about health and development of today's need. So we will come up with other components, determinants of the health as well as development, how both are related each other. We will also discuss the Indian context of health situation and development. So we give a pause of 5 minutes and we will come up again.
Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Program. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters program is graduate in any discipline. School also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of IGNOU. For more detail, please log in to IGNOU website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of IGNOU. So please join these programs and fulfill your educational aspiration. Welcome back to this introduction to health and development. And earlier we discussed about the component of the linkages between health and development, the concept of health preliminary. And now we will see how health concepts are linked with other determinants. So there is almost 6 determinants, and that is important for health that need to know, and that 6 determinants is significant to understand the concept of health. And these
are. First is economic determinants. Economy is the backbone of any society, any country. And if country is good in economic indicators, then considered it has more purchasing power of health. If we talk about the contemporary health situation, it is a costly system. If good economy we have, then only we have good economy purchasing power, good purchasing power of health. So health become the other angle of this is also looked that health became a commodity in the market rather than our basic need. Health is a basic need, but it's true the present health market conditions reveals that it is a part of commodity. If you have money, good economic condition, you can decide basic health facilities. And that's why you will see developed countries are developed because they have better economic condition. They can purchase health facility and that is their choice. So health is one of the important indicators linked with economy, economic parameters of the GDP, GNP and distribution of economy. Next is the most important component is environment. Environment, you all know how resource, whatever resource we have and how to use these resources. Resource utilization, we have air, water, land and other resources including fauna and flora. So resource utilization based on our need rather than greed. And today's economic condition and race, people are in greed, not our need. Even food item, you look into the food item. Food item decided by market, not according to your need. Rather, they create the need for you, and for many issues you are compelled to follow the market. Take one example of food, outside food, the pizza, burger and all the other packaged food. It become a very important food concern and it is a want. If you take water, it is your need. If you take Pepsi and Coca-Cola, that is your want. It is a status symbol. So need and want is two different concepts that we have to demarcate. And how environment is made. Environment means not the environment, I mean fauna, flora, air, water and land. Environment means social conditioning. How overall social conditioning, it also part of environment. So how environment created according to the economy and other factors. Now come to this
related to health is social condition. We discussed earlier that some disease in some society, some community is not considered as disease, rather it is linked with God or religion. That's why here the faith, religion and community behavior is important. Otherwise, health, earlier we had linked with both good and bad, both the system. So, custom, faith and behavior basically deciding factors of health. And that is social concern, that is dictated by social norms and social values. And socio-cultural constructs of health like sickness, illness and disease. The notion of gender is also important here. Now the situation is changing. Gender this distinction is reduced, but if you go to the village, you will find the norms and notion is still very high. So the gender gap, until unless there, then we cannot improve maternal health status. And women often hide the health condition. So health, if you improve, if you want to, I'm talking about the overall India and worldwide, villages are still lagging. These conceptions are not health education, not reaching to them. So it is important determinants that custom, faith and behavior determines the health conditions. Next is the political. Nowadays, people talk about politics everywhere, wherever, but here my concern is not that. My concern is to see the health in terms of the political decisions, how political decisions intervene the health policies and health programs. It is important. So, health inequality, if existed somewhere, then state or government is responsible. Like, see, health budget is determined by the government, any government, whichever is. And it plays a significant role in governance, health policy. If it is good governance, then certainly good health policies and low expenditure. And low expenditure on health certainly reduce the status of health performance, health infrastructure. So we have seen the poor health condition is very important and linked with the political factors. And this is one of the important determinants to health. I will discuss in Indian context how the traditional health system has evolved from 2014.
improving our this traditional health care, and it has also enhanced the budget. So this is changing off and on. Many states this is not up to the mark, but hoping this political factor, health inequality, will reduce. Next is the psychological factor and psychological disorder. You will be surprised that psychological disorder is growing at a very fast pace. People are not aware with the psychological factor and psychological disorders. I have watched from 4-5 years and found many psychological disorder is undiagnosed, and society don't consider it's a disease, it's a problem. And in our society, if a person is going to a psychiatrist, the feeling and notion is different. Something person has mental problem. But it is if today you go to the psychiatrist clinic or any medical hospital, many problems are psychological and psychiatrists address it. One example I will give you. One of my known person had habit of taking more water. People usually take 4-5 liter water. If person take 7-8 liters or more, certainly there is problem. When he reached to a psychiatrist, he has given medicine, that person, and within a week it has become normal. So notion of the psychiatrist is very wrong and it is not correct. And in villages, if person is behaving like this, that considered he is mad. He is no more. There is no chance to coming back. So, increasing pace of diverse mental disorder, anxiety, depression, drug use. Nowadays, drug use is also very rampant. It is many people are involved in this, and it also linked with violence. Once the person used to this drug use, they enter the violence strategy. Mental condition is not normal. Similarly, the many other factors linked with health condition, changed lifestyle, food behavior, occupation, and that's why occupational health is one separate branch is coming up. Occupational disease, lifestyle disease, and increasing trend of non-communicable disease. One of the important today's health issues since 2005, now we have shifted from communicable disease to more on non-communicable disease. And this is very important to link into that the lifestyle problem and food behavior, occupation also. Our lifestyle has changed,
So these can create a various health problems we have to look into. See, as we discussed about the psychological disorders, take this graph and order how much psychological disorder we are having. This is global prevalence, but India is not much gap. We are little bit less, but alarming threat to our society also. See, substance use, how much proportion? Globally, it is 15.5%. This is global prevalence rate, but it is also indicating alarm to our Indian society. Depression, everybody talk about common that we have depression and this kind of anxiety disorder, but don't take it lightly. Depression and anxiety can lead to further problems. So, bipolar disorder, these are very minuscule. Eating disorder, schizophrenia, alcohol use disorder, drug use disorder. So these are very alarming and very important to understand. Just see how much proportion people are suffering and how much percentage male and female. Data is little old. I mean 2016 we could not get latest, but it is a very important indicator to look into the things, to go ahead and look into the psychological problem, and you will be surprised to know today psychiatrists are hyped. Clinical psychologists are hyped because their need is coming up. People have time. If they will not engage, they will not understand timely, it will come up. A severe problem. During COVID period, a large number of people are suffering with this psychological disorder, and our psychology department of IGNOU came up with this program also, and several audio-video programs related to mental disorder during that period. That is very important, and that played an important role to many people. So now we see how the development, we talk about health, different component. Now little idea we will give you the development, how link it with the development refers overall improvements of mankind. The conception of development is basic, that improvement of mankind and with equity access of basic needs, effective governance. Without governance, development is not complete. Efficient management of available resources, both physical and human.
Normally, these are the definition given by development, but how the concept of development has evolved. You see, initially, development looked the economic development, economic growth that is measured through gross domestic product, GDP or GNP. Both are very important, but it is calculated of a country as a whole. Within the country, how many people are suffering, poor, and it doesn't indicate. So, Latin American scholars, particularly underdevelopment thinkers, raised the voice. Two important Wallerstein and Samir Amin pronounce that developed country have indicated this definition, and GDP, GNP is not the correct way to look into the development. It is economic development of a country, not individual. So it has posed critique of this development approach. Later on, raise hand against this gender gap. You know, the gender is gap is very important. Even in 1970s, America has given voting right to women. Earlier, women were not voting right, and we are privileged. Since independence, we have given the voting right, an equal right, and slowly improving the women empowerment. Recently, the program and focus to this Beti Padhao, Beti Bachao Abhiyan, one of the important program of women empowerment and girl-infant child mortality. And this has shown a very important result. Similarly, you will find HDI or human development that sustainable. Within 5 minutes, we will complete this lecture. Environmental concern, environmental issues we discussed earlier. Here we will discuss sustainable development. That is also concerned with environmental development as well. One of the important cornerstone to this determinants. In 1993, sustainable development has defined nicely. Development is that kind of development which meets the present need without compromising the future needs. We don't have right to eat the future generations' resources. So it has focused on this, and that is important component. Many factors of development, poverty and inequality, people, which include population dynamics, education, gender, health, environment. We discussed environment depends on this agriculture, climate, biodiversity, and water and sanitation. Similarly,
the economy, all different components of economy, global links, because now today's world is globalized world, and any economy is not confined within a country, rather globally. So all these components and factors of development you see is very important, and a mutual relationship you will also see the health and development very nicely linked and looked into that these 3-4 factors are very important of this relationship between health and development. In Indian context, traditional health facilities and traditional health system, old physician, surgeon, and this Atre, Jivak, Charak, Susrut, well-known contributors, that has given importance in Ayurveda, and Ayush, a separate ministry, has created to develop Ayurveda, Unani, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and homeopathy. These 5 important areas a separate ministry has created and played an important role. So these are the important components, and linked with the health development, we will come up in next session with other title, other issues of health development. Thank you.